صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج واقعہ کربلا کا ایک عظیم کردار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی شہزادی ہیں۔ آپ کے حوالے سے واقعہ کربلا میں آپ کا کردار کیا رہا، اس پر گفتگو ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے تمام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی حیات مبارکہ، ان کی سیرت مبارکہ، ہر ایک ایک ہستی کی وہ ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ جب سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آپ پیاری نواسی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شہزادی ہیں۔ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور غالباً جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو ان کی عمر مبارکہ تقریباً 5 برس تھی، کم و بیش 5 برس۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے اپنے دیگر نواسوں، نواسیوں، شہزادوں، شہزادیوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے، یوں ہی اپنی ان پیاری نواسی ان کے ساتھ بھی محبت فرماتے۔ جیسے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر نماز میں سوار ہوتے، کم سنی کے عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر سجدوں کو طویل فرما دیتے۔ یوں ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں موجود ہے کہ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ہی محبت کیا کرتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی اپنے دیگر شہزادوں کی طرح سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کی طرح لاڈ اور پیار فرمایا کرتے، محبت کا اظہار فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی آغوش رحمت میں لیتے، حتیٰ کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تھے، غزوہ تبوک کے حوالے سے ملتا ہے کہ غزوہ تبوک پر تھے، تشریف لے جا چکے تھے۔ جب واپسی تشریف لائے، چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس غزوہ میں مدینہ طیبہ میں موجود تھے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معمول مبارکہ تھا کہ جب بھی کہیں سفر پر تشریف لے جاتے مدینہ طیبہ سے باہر، تو سب سے آخر میں اپنی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی دلجوئی کے لیے سب سے آخر میں ان کے پاس تشریف لے جاتے، کیونکہ چھوٹی شہزادی تھی، اور جو چھوٹی اولاد ہوتی ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، عام طور پہ بالخصوص اگر بیٹی ہو تو اس سے بہت زیادہ انس ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، یہ ایک فطری معاملہ بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے پاس سب سے آخر میں تشریف لاتے، ان سے ملاقات فرماتے، پھر سفر پر تشریف لے جاتے۔ جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے چھوٹی شہزادی، لاڈلی پیاری شہزادی ہونے کے ناطے چوتھی شہزادی ہیں، تو انہی کے پاس سب سے پہلے تشریف لاتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں،
انہیں ان کے پیشانی پر بھی بوسہ دیا کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد گرامی کو محبت سے بوسہ دیا کرتی۔ تو واپسی بھی سب سے پہلے انہی کے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے۔ جب غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی تو چونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ان کی ولادت باسعادت انہی دنوں میں ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک گھرانے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے۔ تو عرض کیا گیا یہ شہزادی ننھی شہزادی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں دی گئیں، اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے والد گرامی، آپ ان کا اسم گرامی جو ہے، آپ ان کا نام جو ہے وہ منتخب فرمائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان پیاری نواسی کا نام بھی خود منتخب فرمایا، خود رکھا، خود تجویز فرمایا۔ کیا نام رکھا؟ زینب۔ اور زینب کا ایک معنی یہ بھی ہے زین ابن، اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زیب و زینت، خوبصورتی۔ تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آباء میں شامل ہیں، نانا جان ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی والد مکرم ہیں ان ہستی کے۔ تو یہ ان ہستیوں کے لیے زینت اور خوبصورتی کا مصداق ٹھہری واقعہ کربلا، اور وارث ٹھہری سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما۔ ان ہستیوں کی تمام علوم میں، فیضان میں، معرفت میں وارثہ بنتی ہیں۔ آپ کے القابات کا ذکر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحنیک ان کے لیے عطا کی، ان کے حوالے سے ان کا اسم گرامی رکھا، اذان، اقامت کہی، اور پھر بالخصوص ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں تعلیم و تربیت پائی۔ اور ان کے جب ہم القابات کا ذکر کرتے ہیں تو شریکت الحسین، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک رہیں بچپن میں بھی، اپنی والدہ مائدہ کی آغوش میں، نانا جان کی آغوش رحمت میں، والد گرامی کی آغوش محبت میں، آغوش شفقت میں۔ اسی طرح پھر یہ عالمہ، فاضلہ عقیلہ بنی ہاشم بھی ان کا لقب ہے، نائبۃ الزہرا بھی ان کا لقب ہے۔ تو ان جب القابات پر ہم غور کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نسبتیں کتنی خوبصورت ہیں، کہ بنو ہاشم کی عالمہ بھی ہیں، اور کیوں نہ ہوں سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان سے فیضان معرفت پایا اور ان کی گود میں پلی بڑی ہیں۔ اور پھر ان کا نامی اسم گرامی میں ایک اور نسبت بھی ہے، نسبتیں کئی ہیں، چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک نسبت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی شہزادی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، انہی کے نام پر، انہی کی نسبت سے، انہی کے نام پر ان کا نام زینب رکھا گیا۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنی خالہ جان کے نام پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نام زینب رکھا گیا۔ پھر یہ شبیہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اپنی نانی جان جو مومنوں کی پہلی ماں ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان سے شکل و صورت میں، شباہت میں یہ ملتی جلتی ہیں، اسی وجہ سے ان کو شبیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر عادات، کردار، خصائل میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا عکس ہیں، پرتو ہیں، تو اس وجہ سے نائبۃ الزہرا بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ پھر دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں، والدہ جنتی خواتین کی سردار، تمام جہانوں کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، والد گرامی چوتھے خلیفہ راشد، صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک بلند مقام ہستی، بچوں میں 9 سے 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی، سیدنا علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہ کریم ہیں، والد گرامی، پھر بھائی کون ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، نانی جان کون ہیں جو خیر النساء جنہیں آقا کریم نے فرمایا کہ اس کائنات کی، اس جہان کی خواتین میں جو بہتر خواتین ہیں ان میں سے ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اور نانا جان کون ہیں وہ سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء امام المرسلین میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو کتنی عظیم نسبتیں ان ہستی کو حاصل ہیں جنہیں ہم سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنت سیدنا علی المرتضیٰ و سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عفت مآب مقدس ترین خانوادے سے ان ہستی کا تعلق ہے، یہی سب سے بڑی نسبت ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے ادب احترام میں ایمان والوں کی، مومنین کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور یہ ان ہستی کی شہزادی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے روایات میں کہ کل روز محشر جو لوگ موجود ہوں گے محشر میں ان سے کہا جائے گا، اور نورانی 70,000 نورانی حوروں کے جھرمٹ میں ان کی والدہ ماجدہ اور یہ بھی ہوں گے ساتھ، یہ ہستیاں جنت کی جانب تشریف لے جا رہی ہوں گی، اور کہا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں۔ یہ مقدس ترین ہستیاں، یہ مقدس خانوادے سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں، لیکن اس مقدس خانوادے نے 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ایک عظیم تاریخ رقم کی، جو نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی میں ایک عظیم مثال ہے۔ ہم تو ایمان والے ہونے کی وجہ سے، مومنین ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، ہم ان تمام ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن غیر مسلم، اکثر غیر مسلم مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے اس واقعہ کربلا پر غور و فکر کیا، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں پر غور و فکر کیا، اور چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہیں، دونوں نسبتیں حاصل ہیں، تو انہوں نے یہی لکھا، یہی کہا اور اعتراف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت کرام، حتیٰ کہ واقعہ کربلا میں موجود ہستیاں اور شہادت پانے والی ہستیاں یہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی مثالیں، ان کی قربانیاں لازوال ہیں، بے مثال ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور جب ہم ان مثالوں کو، ان قربانیوں کو، ان جذبوں کو آج کے اپنے اسلامی معاشرے، اپنی اسلامی ریاست، مسلمانوں پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ یعنی اس واقعے کو آج کے دور سے ریلیٹ کیا جائے تو سب سے پہلے تو دیکھیے ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ کربلا ان عظیم ہستیوں کے لیے آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ جتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے، جتنا امتحان بڑا ہوتا ہے، اتنا اس امتحان کا ریوارڈ، اس کا صلہ، اس کا انعام وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑے امتحانات انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش آئے، اور ان میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحانات، آزمائشیں سب سے بڑی تھیں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی آزمائشیں بہت بڑی تھیں، ہم ان آزمائشوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے سامنے ایسی آزمائش آئے، ایسا مرحلہ آئے، تو کیا ہم کبھی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر بار چھوڑ کر یوں تھوڑی سی تعداد میں اپنے سے ہزاروں گنا، ہم سینکڑوں میں ہوں، 72 ہوں یا 150 ہوں، 200 ہوں، جو بھی مختلف روایات ہیں، زیادہ سے زیادہ 200 سوا 200 کا ذکر ملتا ہے،
جن ہستیوں نے واقعہ کربلا میں شہادت پائی، اور مقابلے میں کتنے ہیں؟ کم از کم 12 سے 18 ہزار کا ذکر ملتا ہے، اور 30 ہزار پہ زیادہ جو مورخین ہیں انہوں نے 30 ہزار کا قول بیان کیا۔ تو 200 کہاں یا 72 نفوس قدسیہ کہاں اور 30 ہزار کا لشکر کہاں؟ اور پھر یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ یہاں پر 19 یا 21 خانوادہ بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں، 18، 19 یا 21 جنہوں نے شہادت کا مقام پایا۔ 2 ہستیاں موجود ہیں، ایک سیدنا امام علی زین العابدین اور ایک سیدنا امام محمد الباقر، بعض روایت کے مطابق جو واقعہ کربلا میں موجود رہے، حیات رہے۔ باقی سبھی 21 کے 21 بنو ہاشم کے خانوادہ نبوت کے جو مرد ہیں انہوں نے شہادت کا مقام پایا۔ اب باقی کون ہیں؟ باقی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اولادیں ہیں جنہیں تابعین اعظام علیہم الرضوان کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم الرضوان نے بھی اس واقعہ کربلا میں شہادت کا مقام پایا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں۔ اب آج مسلمان جو عزیمت کے راستے پر گامزن ہیں وہ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہو کر اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، وہ گھر بھی قربان کر رہے ہیں۔ فلسطین کی تازہ صورتحال لے لیجئے، 4-5 دنوں سے یہی معاملہ ہے، میزائل داغے جاتے ہیں رہائشی عمارتوں پر، اور بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان سبھی شہید ہو رہے ہیں۔ اس میں 5-5 سال کی بچیاں شہید ہو رہی ہیں، 16 سے زیادہ تو بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کی مثال لیجئے، نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، پیلٹ گن سے نابینا کر دیا جاتا ہے، جسموں کو چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اسلام کی خاطر۔ صرف اس وجہ سے یہ شہید کیے جا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے، اگر یہ کسی اور، آپ دیکھ لیجئے کیا کہیں ہندوؤں کو یوں مارا جاتا ہے، کیا یہودیوں کو یوں مارا جاتا ہے، کیا دیگر غیر مسلم یوں مارے جا رہے ہیں کہیں دنیا میں؟ نہیں، مسلمان ہی مارے جاتے ہیں۔ برما میں بھی مسلمان زندہ جلا دیے جاتے ہیں، کشمیر میں بھی مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، فلسطین میں بھی یہی معاملہ، شام میں وہ بچے کہ جنہیں ظلم سے، بے دردی سے شہید کیا گیا، فلسطینی بچہ جس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب کچھ عرض کروں گا، بیان کروں گا، شامی بچہ، اس نے بھی یہی کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکایت لگاؤں گا۔ وہ شامی بچے کہ جو شام سے نقل مکانی کر رہے تھے اور کشتی ڈوب گئی اور وہ بچہ، اس کی لاش جو ہے وہ سمندر کے کنارے آ پڑی ہے۔ ابھی بلوچستان کی مثال لے لیجئے، سندھ، سیلاب، تھر کی مثال لے لیجئے کہ بچے کیسے سیلاب میں، کہیں سیلابوں میں بہہ کر اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، نوجوان کہیں تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ کس چیز کا رونا رویا جائے، ذکر کیا جائے؟ ابھی ہمارے شہر میں کل والد نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا کاٹ کر پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ تو ایک تو ہے غیر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، انہیں شہید کر رہے ہیں، ایک ہمارے اپنوں ہی کی وجہ سے، مختلف معاملات کی وجہ سے، مہنگائی، بے روزگاری، اس کی وجہ سے، تو جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، عراق، برما جہاں بھی شہید کیا جا رہا ہے، اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ ہمارے تمام اسلامی ممالک کے حکمران ذمہ دار ہیں، اسلامی ریاستوں کے حکمران ذمہ دار ہیں، اور جو خودکشیاں کر رہے ہیں اس کی بھی اسلامی ریاست ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور بالخصوص جو ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار اگر ایسے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار اور قریبی پڑوسی ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہیں، اور ریاست ذمہ دار ہے، حکمران ذمہ دار ہیں۔ تو آج تو ہم خود اپنے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، ان کے گلے کاٹنے کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ یہ ایک انفرادی لیول سے، ایک گھر سے، ایک مسلمان گھرانے سے لے کر پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ ہم نے
امت مسلمہ کو بے رحمی اور ظلم کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے رفقاء نے، آپ کے خانوادے نے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام نے اس امت کے لیے قربانیاں دی تھیں، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا، اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 2 شہزادے اس میدان کربلا میں شہید ہوئے، کم سن نوجوان شہزادے سیدنا محمد رضی اللہ عنہما۔ کیا کوئی ماں اپنے سامنے اپنے بچوں کو یوں قربان ہوتے، شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا، آپ نے خود بھیجا اپنے دونوں شہزادوں کو، اور خود تمام شہادتیں ٹیلہ زینبیہ، وہ آج بھی میدان کربلا میں وہ ایک اونچی جگہ موجود ہے، ٹیلہ موجود ہے، جہاں آپ اپنے خیمے میں موجود رہیں اور ساری شہادتیں، سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور پھر جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، وہاں پر بھی جرت کے ساتھ آپ نے فصیح و بلیغ اور کسی مصلحت کو بھی بالائے سامنے نہیں رکھا، مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یزید کو للکارا، ابن زیاد کو للکارا اور کہا کہ تم بدبخت ہو، تم اپنی دانش میں سمجھتے ہو کہ تم نے فتح پا لی، نہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، تمہیں ڈھیل ملی ہے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، انہیں ظلماً شہید کیا ہے، اور اس کا بار، اس کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ اسی طرح یزید کے دربار میں قافلہ حسینی کی، اس خانوادے، مقدس خانوادے کی جب وہاں تشریف آوری ہوئی تو وہاں بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کو للکار کر جرت اور بہادری کے ساتھ، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کی یہ لاڈلی شہزادی، مقدس خانواد نبوت کی یہ مقدس خاتون، عفت مآب خاتون، انہوں نے اس قافلے کی سربراہی کی، اور پھر یزید کے دربار میں یزید کو للکارا۔ وہاں پر لوگ جو ہیں جنہیں پہلے معلوم نہیں تھا، انہیں پتہ چلا کہ یہ خانواد نبوت کے ساتھ اس بدبخت نے، یزید پلید نے، اس شقی نے یہ معاملہ کیا ہے، تو اس کو ملعون کیا گیا، اس کو لعنت ملامت کی گئی، لوگوں نے کہ دل میں یزید کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار آج بھی نہ صرف خواتین اسلام بلکہ مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود ایسے جرت کا اظہار فرما رہی ہیں، اور پھر خواتین کے لیے ایک ایسے مشعل راہ کہ اپنے شوہر نامدار، ان کی بھی خدمت پوری زندگی سر انجام دی، اپنے بھائی، ان کے مشن جو اسلام کا مشن، جو حق کا مشن تھا، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین اسلام ہیں، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ ان سے محبت کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، بعض اوقات وہ کھوکھلا دعویٰ ہوتا ہے، زبانی کلامی دعویٰ ہوتا ہے، حقیقت میں ہماری زندگیاں ان کی سیرت اور کردار سے بالکل برعکس ہم گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا، اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی تعلیمات پر کی پیروی کرنے والا بنائے، ان کی حقیقی محبت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ایک جمیل صاحب ہیں، غالباً جمیل خان نشاط آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، روزگار کے بارے میں کوئی وظیفہ، 3 نفلی روزے رکھیں، یا رزاقو یا رزاقو روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، درود پاک کی کثرت کر لیں، درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ساجد صاحب ہیں پنڈی سے، اب انہوں نے لکھا ہے یہاں سماعت کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، کہتے ہیں کہ کوئی بندش وغیرہ ہے، کوئی کام بھی سٹارٹ کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، اور لیفٹ سائڈ پر انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ بھی ہے، وظیفہ بتا دیں۔
جی آپ سورہ بقرہ 40 دن تک کم از کم اس کی تلاوت روز گھر میں کریں، اور صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ چاروں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل یہ بھی 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں۔ شہریار علی فاروقی صاحب میں کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ جناب صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت کا تذکرہ فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، پھر بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر ضرور گفتگو ہوگی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارکہ 9 یا 10 برس تھی، آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی بچوں میں کم عمر جو تھے ان میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں۔ خواتین میں سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد